ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے. آج اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کچھ دیر پہلے میرے کلینک میں ایک صاحب انٹر ہوئے. ان کے ساتھ ان کی صاحبزادی تھیں جس کی عمر تقریباً 14-15 سال ہوگی. وہ 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں. ان سے پرابلم پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ کیوں آئے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی اپنی دوسری بہن کے ساتھ ہاسپٹل میں ایک ٹریٹمنٹ کروانے گئی تھی اپنی دوسری سسٹر کا. اس دوران میں ان کی چھوٹی بیٹی بے ہوش ہو گئی. اب وہ میرے پاس چیک کروانے لے کر آئے تھے اپنی چھوٹی بیٹی کو جس کی عمر 14 سال ہے کہ یہ بے ہوش کیوں ہوئی ہے. اب ہمارے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مریض جو بے ہوشی کے ساتھ ہمارے سامنے پریزنٹ ہوا ہے، اس میں کیا اس کی بے ہوشی کی وجہ دماغ کا مرگی کا دورہ پڑ جانا ہے، یا دماغ کو خون کی سپلائی کا متاثر ہو جانے کی وجہ سے پیشنٹ کا بی پی ڈراپ کر گیا، اس کے نتیجے میں پیشنٹ بے ہوش ہوا ہے. تو یہ دو اہم وجوہات ہیں. نمبر 1 کہ پیشنٹ کو مرگی کا دورہ پڑا، یا اسی مریض کا بی پی اتنا کم ہو گیا کہ اس کے دماغ کو خون کی سپلائی معطل ہو گئی کچھ لمحات کے لیے، تو نتیجتاً ہمارا مریض گر گیا اور اس کی باڈی کی ٹون کم ہو گئی اور وہ گر گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا کچھ لمحات کے لیے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس مریض کو ان دونوں میں سے کیا پرابلم ہے؟ تو ہم آج کی ویڈیو میں یہ بات کریں گے. نمبر 1 ہم 3 قسم کے سوالات کریں گے. نمبر 1 کچھ ایسے سوالات اس سے کیے جائیں گے جس میں پوچھا جائے گا کہ اس قسم کا اٹیک یا بے ہوشی کا ایونٹ ہونے سے پہلے کیا نوٹ کیا مریض نے. نمبر 2 کچھ ایسے سوالات کیے جائیں گے مریض سے اور اس کے گرد موجود لواحقین سے کہ اس بے ہوشی کے ایونٹ کے دوران مریض کی کنڈیشن کیا تھی. اور نمبر 3 اسی بے ہوشی والے مریض سے سوالات کیے جائیں گے اور اس کے لواحقین سے بھی سوالات کیے جائیں گے کہ جب یہ مریض بے ہوش ہو کے ہوش میں واپس آ گیا اس وقت کیا نوٹ کیا گیا اس مریض نے اور اس کے لواحقین نے. تو ہم شروع کرتے ہیں جی. نمبر 1 ایک مریض 14 سال کی ایک بچی ہے جو ہمارے پاس آ گئی ہے، اور اس سے ہم نے پوچھا کہ آپ جب بے ہوش ہوئی تھیں اس سے پہلے آپ نے کیا نوٹ کیا تھا. یہاں سے سوالات شروع کرتے ہیں. اگر تو وہ بچی ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت اس نے کوئی ایسا ایونٹ دیکھا تھا جس میں خوف اس نے محسوس کیا تھا، یا کوئی ایموشنل ٹراما اس کو ملا تھا، ایک صدمہ اس کو ملا، جیسے کسی مریض کی یا کسی انسان کے گھر میں کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک شدید قسم کا ایک ایموشنل ٹراما ہوتا ہے. اس صورت میں پیشنٹ کا بی پی ڈراپ کر جاتا ہے اور اس کے بے ہوشی کی وجہ اس کا بی پی کا ڈراپ کر جانا ہوتا ہے، نہ کہ مرگی کا دورہ. اسی طرح سے کسی مریض کو خون کی یا پانی کی بہت زیادہ کمی ہو گئی تو اس کو موشن یا الٹیاں لگی ہوں، پہلے اس کے بارے میں معلومات کی جائے گی تو پتہ چل جائے گا کہ مریض کو جو بے ہوشی کی وجہ تھی وہ سنکپی تھی، بے ہوشی بی پی ڈراپ کرنے کی وجہ سے ہوئی تھی، نہ کہ مرگی کا دورہ. اسی طرح سے اگلا سوال اس سے کیا جائے گا کہ کیا اس نے اس ایونٹ سے پہلے کوئی شدید درد محسوس کیا ہو. کسی بھی جسم کے حصے میں شدید درد کے ہونے کی صورت میں جسم میں ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں
کہ جس میں انسان کا بی پی ڈراپ کر سکتا ہے اور پیشنٹ بے ہوش ہو سکتا ہے۔ اور اس کے برعکس ایسا مریض جس کو مرگی کا دورہ پڑا ہوگا، اس سے سوالات کرنے پہ پتہ چلے گا اس کے ساتھ کوئی ایسا ایونٹ پیش نہیں آیا تھا، نہ ہی کوئی ایموشنل ٹراما ہوا تھا اس کو، نہ ہی کوئی خوف کی بات سنی تھی اس نے، نہ ہی اس نے کوئی شدید درد محسوس کیا تھا۔ اس کے برعکس ہم نوٹ کریں گے اس نے یا تو کوئی ادویات کا استعمال کیا ہوگا، یا وہ کسی طرح کی ادویات پہلے لے رہا ہوگا، وہ اس نے چھوڑی ہوں گی جس کے نتیجے میں اس کو ایک بے ہوشی کا ایونٹ آیا تھا، یا پھر اس کی نیند پوری نہیں ہوئی ہوگی۔ نیند کا نہ پورا ہونا ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے پیشنٹس میں فٹس کاز کر دینے کا۔ نمبر 2، یہ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ کو جب یہ بے ہوشی کا ایونٹ ہوا آپ اس وقت کیا محسوس کر رہے تھے؟ کوئی ایسا نیا کام آپ کے ساتھ ہوا تھا جیسے صدمہ پہنچا، خوف آیا، یا کوئی درد کا احساس ہوا جس کے نتیجے میں یہ ایونٹ ہوا؟ نمبر 2، ہم اس سے پوچھیں گے کہ جب بے ہوشی کا ایونٹ ہوا آپ کے ساتھ تو آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ اگر تو وہ کہتا ہے کہ میں کافی لمبے عرصے تک کھڑا ہوا تھا، جہاں میں کوئی بہت ہیوی مینول ورک کر رہا تھا، تو نتیجے میں اس کی بے ہوشی کی وجہ اس کا بی پی کا ڈراپ کرنا ہوگا اور ہم اس کا فٹس نہیں سوچیں گے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا، میں تو بیٹھا ہوا تھا یا لیٹا ہوا تھا یا سو رہا تھا، اس ٹائم پہ مجھے ایونٹ ہو گیا، تو یہ اس کی فیور میں جائے گا کہ اس مریض کو بی پی ڈراپ ہونے سے بے ہوشی نہیں ہوئی ہے، اس کو مرگی کا دورہ پڑنے سے بے ہوشی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے ہم اگلے سوالات کریں گے جس میں دوران بے ہوشی کیا نوٹ کیا گیا اور مریض کے ہوش میں آ جانے کے بعد مریض نے اور اس کے لواحقین نے کیا کیا علامات نوٹ کی، جس سے ہم فرق کر سکیں گے ایک مریض کے بے ہوش ہو جانے کی وجوہات میں کہ اس میں آیا کہ بی پی کے ڈراپ ہو جانے سے، خون کے سپلائی دماغ کو معطل ہو جانے سے بے ہوش ہوا ہے مریض، یا اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ان 2 سوالات کا جواب دیں گے آپ کو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کے کسی طرح کے کوئی سوالات ہوں آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور ہم نے واٹس ایپ نمبر بھی اپنا شیئر کیا ہوا ہے، آپ اس پہ بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رب يوم الندايا يا